نعت کا چیپٹر. تو نعت میں ہم لوگ جو ہے وہ تشریح کریں گے، جی شعروں کی تشریح کریں گے ہم لوگ. نعت کس کو کہتے ہیں؟ نعت وہ ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے، یعنی کہ ان کی صفات کو بیان کیا جائے. تو نعت میں جو ہے وہ ہم لوگ شعروں کی تشریح کریں گے، واضح طور پر آپ کو الفاظ کے معنی بتائیں گے تاکہ اچھے سے آپ جو ہے وہ انہیں سمجھ لیں. دشت جاں میں ہے کہ موسم اتارے آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یوں مقدر انس و جاں کے سوارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دشت جاں میں یعنی کہ جنگل میں بھی اور بیاباں میں، جنگل بیاباں میں خیر کے موسم، سب کے لیے بھلائی کے موسم جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اتارے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت العالمین بن کر تمام جو ہے مخلوقات کے لیے اتارے گئے تھے، تو شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت العالمین بن کر اس دنیا میں اتارے گئے تو ان سے جو ہے وہ انس و جاں یعنی کہ تمام انسانوں کے اور تمام مخلوقات کے مقدر جو ہیں وہ سنور گئے. تو شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بھلائی اور خیر لے کر آئے تھے، اور اس بھلائی اور خیر میں ہر انسان کے لیے جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ اس کے ہر انسان کے مقدر جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں. اپنے رب کی سمت جانے کا دکھایا راستہ، اوج پر پہنچا دیا سب کے ستارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو شاعر کہتا ہے کہ اپنے رب کی سمت یعنی کہ اس کی طرف جانے کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ دنیا بہت زیادہ غفلت کا اور بہت زیادہ جو ہے وہ جاہلیت کے شکار ہو چکی تھی. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنے رب کی تصویر دکھائی، انہوں نے اپنے رب کی طرف اشارہ کیا کہ وہ رب کائنات ہے جو کہ انسان کے لیے بھلا سوچنے والا ہے، اور وہی ہے جو سب کو جو ہے سب کے رزق کا، سب کی زندگی کا، سب کے موت کا وارث صرف وہی ذات ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ستاروں کو بلندی پر پہنچا دیا. توڑ ڈالا ہے ہر ایک طوفان کا جھوٹا غرور، کشتی جاں کو عطا کر کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جھوٹا غرور کو جو کہ نمرود کو اور جو بھی غرور تھے، نمرود کو، فرعون کو اپنی خدائی پر بڑا غرور تھا، اور جتنے بھی یہ خدا بنے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے غرور کو توڑ ڈالا. اس طرح سے توڑ ڈالا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کو سب پر واضح کر دیا کہ ایک اللہ ہے جو سب کا رازق ہے، جو سب کا وارث ہے، زندگی اور موت دینے والی وہی ذات ہے، اور جتنے جھوٹے غرور کے مالک تھے وہ سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے. کشتی جاں کو عطا کر کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی کشتی کو، انسان کی زندگی کی کشتی کو کنارے پر لگا دیا. انہوں نے اپنی باتوں سے، انہوں نے اپنی تعلیمات سے انسان کو جاہلیت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف پہنچا دیا. مر رہی تھی جہل و غفلت میں گری انسانیت، انسان جو ہے وہ اس قدر جاہل ہو چکا تھا، اس قدر غفلت کا شکار ہو چکا تھا کہ وہ اپنی اس جاہلیت میں ڈوب چکے تھے، مر چکے تھے. تمام کی تمام انسانیت جو ہے، عورتوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ بے دردی سے مارا پیٹا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، انسانوں کو بیچا جاتا تھا، ان کی قیمت لگائی جاتی تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام جاہلیت کو جو ہے وہ ختم کر دیے تعلیم جینے کے اشارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کر دیا. انسان کو بتایا کہ کیسے وہ اس دنیا میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے بہترین طریقے سے تو وہ صرف اور صرف قرآن پاک کی تعلیمات کو ہی حاصل کرے. گرنے والوں کو سہارا اس طرح دیتا ہے کون جس طرح بخش محبت کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب کوئی انسان، شاعر کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان گرنے لگتا ہے تو کوئی کسی کو سہارا نہیں دیتا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنی محبت سے، اپنے اخلاق سے گرنے والوں کو بھی اٹھا دیا، گرنے والوں کو بھی سنوار دیا، انہیں زندگی کے طریقے بتائے، انہیں جینا سکھایا، ان کے اندر محبت پیدا کی، ان کے اندر اخلاق پیدا کیا، ان کے اندر قرآن پاک کی تعلیمات کو پیدا کیا، ان کے اندر ایک ہمت پیدا کی، ایک حوصلہ پیدا کی. جو لوگ بہت زیادہ دوسروں کے ظلم کا شکار ہو چکے تھے انہیں ان ظلم سے، ان تشدد سے نکالا، اور ظلم کرنے والوں کو بھی وہ راہ راست پر لے کر آئے. ہر قدم اخلاق کے کامل سے کھلائے اتنے پھول آ
آگ میں نفرت کی جتنے دن گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قدم پر اپنے اہلاک کامل سے، اہلاک کامل یعنی کہ مکمل اہلاک سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اہلاک کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلاک سے ہر سمت پھول ہی پھول کھلائے، آگ میں نفرت کی، اور جتنے لوگ جو ہیں وہ دوسروں سے نفرت کی آگ میں اپنی زندگی گزارے تھے، جن کے سینوں میں صرف اور صرف نفرتیں اور کدورت بھری ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نکال دیا۔ خانہ کعبہ سے سدرہ اور سدرہ سے پرے، خانہ کعبہ سے سدرہ یعنی کہ خانہ کعبہ سے لے کر آسمان تک، اور پھر آسمان سے بھی آگے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی ذات کے پاس پہنچے، رب کی ذات کے قریب پہنچے، تو رب کی ذات کا جلوہ دیکھا، مرحلے طے کر لیے سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انسان، لیکن اس کے باوجود وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے لے کر سدرہ یعنی کہ آسمان تک، اور آسمان سے بھی آگے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر طے کیا، اور وہ ذات صرف اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جنہوں نے یہ سارے کے سارے مرحلوں کو طے کر لیا۔ تو کلاس یہ تھے نعت کے شعر جس کی تشریح کے آپ کو کروائی جا چکی ہے۔ اس کے امید ہے کہ آپ اس کی جو تشریح ہے اس کو اچھی طرح سے گھر میں کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اس کے الفاظ مانی کیجیے گا تاکہ آپ کو الفاظ مانی کو سمجھنے کے بعد ان کی تشریح جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اب ہم آگے جو ہے کلاس اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں، مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو مشق میں جو ہے وہ ہم سب سے پہلے کریں گے اس کے سوالات کی جانب آتے ہیں۔ تو سوالات میں جو ہے وہ آپ کے تو یہ ہیں آپ کے سوالات۔ سوال نمبر 2 نظم نعت، یہ جو ہے ہم یہاں سے آپ کو کروا دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو آسانی سے نوٹ بھی کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ستارے کس طرح اونچ پر پہنچا دیے؟ انسانیت کو رب کے راستے پر چلا کر۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ انسانیت کو رب کے راستے پر چلا کر۔ نمبر 2 انسانیت کن میں گری ہوئی مر رہی تھی؟ انسانیت جہل و غفلت یعنی جہالت اور لا علمی میں گری ہوئی مر رہی تھی۔ کوسچن نمبر 3 سوال نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرنے والوں کو سہارا دیا اور ان کو محبت و پیار سے سنبھالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرنے والوں کو سہارا دیا اور ان کو محبت و پیار سے سنبھالا۔ کلاس تو اب آتے ہیں ہم کوسچن نمبر 4 کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے پھول کھلائے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلاک کامل کے پھول کھلائے۔ سوال نمبر 5 آخری شعر میں کون سے الفاظ واقعہ معراج کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ تو جواب خانہ کعبہ سے سدرہ، سدرہ سے پرے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج تھا جس کی طرف کے اشارہ کیا گیا تھا۔ کلاس اب اس کے بعد ہم کوسچن نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 میں نیچے دیے گئے سوالات کے درست جواب نعت کے متن کی روشنی میں منتخب کیجیے۔ الف وہ منظوم کلام جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے کہلاتا ہے حمد، نعت، سلام یا پھر منقبت۔ تو یہ تھا نعت۔ ب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا غرور توڑ دیا، کشتی جاں کا، کنارے کا، طوفان کا، ستاروں کا۔ تو طوفان کا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے تعلیم کیے روشنی کے، علم کے، طوفان کے یا جینے کے۔ تو اس میں ہے جینے کے۔ کلاس اس کے بعد دال کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے سہارے بخشے گرنے والوں کو، علم والوں کو، بے نواؤں کو یا بے سہاروں کو۔ تو یہاں پر ہے گرنے والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول کھلائے محبت کے، چاہت کے، آگ کے یا پھر اہلاک کامل کے۔ تو اس میں ہے اہلاک کامل کے۔ کلاس تو اب ہم نعت کا خلاصہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے نعت کا خلاصہ تحریر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پوری دنیا روشن ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں برائیاں ختم کر دی، غفلت اور جہالت کو ختم کر دیا، صبر اور پیار کرنا سکھایا، اچھے برے کی تمیز سکھائی، سب کے ستارے بلند کیے، مشکل مرحلے طے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو کلاس یہ جو ہم نے نظم نعت پڑھی تھی یہ اس کا خلاصہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ کالم الف
के मुताबिक कॉलम बे से सही मिसरे चुनकर मिलाएं। यानी कि जो शेर हमने पढ़े थे क्लास, इसका दूसरा मिसरा जो है कॉलम बे में है, पहला मिसरा कॉलम अलिफ में है और इसका दूसरा मिसरा कॉलम बे में है, तो हम कॉलम अलिफ के मिसरे को कॉलम बे के साथ मिलाएंगे। अपनी रब की सिमत जाने का दिखाया रास्ता, जी तो इसका है अवज पर पहुंचा दिए सबके सितारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद मर रही थी जहलो गफलत में घिरी इंसानियत, जी तो इसको हम मिलाएंगे कर दिए तालीम जीने के इशारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर उसके बाद गिरने वालों को सहारा इस तरह देता है कौन, जिस तरह बख्शे मोहब्बत के सहारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर उसके बाद हर कदम हिला के कामिल से खिलाए इतने फूल आग में नफरत की जितने दिन गुजारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर उसके बाद खाना काबा से सिदरा और सिदरा से परे मरहले तय कर लिए सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्लास, तो अब हम आते हैं इसके सवाल नंबर 5 की तरफ। अल्फाज मुतरादिफ और मुतजाद। अल्फाज तो आप जानते हैं, कोई भी लफ्ज़ जिसका कोई मानी होता है वो उसको अल्फाज कहा जाता है। फिर इसका मानी यानी कि एक लफ्ज़ जो है फिर उसका हम मानी जो है उसको मुतरादिफ कहते हैं और उसका जो उल्ट होता है वो उसका मुतजाद होता है। जैसे एक लफ्ज़ है जहल, तो जहल का जो मानी होगा अनपढ़ होगा। अगर आप किसी जुमले में इस्तेमाल करना चाहें तो चाहे आप जहल यूज़ कर लें चाहे आप अनपढ़ इस्तेमाल कर लें, आप ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जहल का मानी अनपढ़ होगा और इसका उल्ट होगा पढ़ा लिखा। तोड़ना का मानी काटना और इसका उल्ट होगा जोड़ना। पुख्ता का मानी पक्का और इसका उल्ट होगा हाम। इसके बाद वाकफियत का मानी जानना और इसका उल्ट होगा नवाकफियत। बेहतर का मानी उम्दा और इसका उल्ट होगा नाकिस। दश्त का मानी जंगल और इसका उल्ट होगा गुलजार। जी तो जमात हफ्ता हमने आपको जो है ये करवा दिया है नात। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।